بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارا گائیڈ شمس ایسی ایک چٹان سے اترتے ہوئے اپنے قدم نہ جما سکا اور لڑکھڑاتا ہوا چٹان سے نیچے جا پڑا۔ اس کی ٹانگ تو ٹوٹنے سے بچ گئی، لیکن پیدل چلنے سے وہ قاصر ہو گیا۔ ہم نے اسے خچر پر بٹھایا اور اب وہ خچر پر بیٹھے ہوئے ہمیں گائیڈ کرتے ہوئے نیچے اترنے کی ہدایت دینے لگا۔ گھنے جنگلات ابھی ہم سے خاصے دور تھے۔ ڈلتی شام میں ہم اگر جنگلات تک پہنچ بھی جاتے تو جنگلی جانوروں سے بچاؤ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا، لہٰذا میں نے انہی چٹانوں میں سے ایک چٹان کو رات کے پڑاؤ کے لیے منتخب کیا اور کھانے پینے کی ضروریات سے فارغ ہو کر ہم سونے کی تیاری کرنے لگے۔ شمس کی ٹانگ پر آئیڈیکس کریم کی مالش کر کے بینڈیج پٹی سے اسے باندھ دیا گیا۔ قطب نما کے مطابق ہم جنوب کو جا رہے تھے، لیکن کیا ہم صحیح جگہ سے ہی نیچے اتر رہے تھے، اس کا علم صرف شمس کو تھا۔ میں نے شمس سے جب کرید کر پوچھا تو وہ آئیں بائیں شائیں بکنے لگا۔ مجھے اس کی باتوں سے کچھ شک ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ ہمیں اب بھی صحیح بتا دے کہ وہ کبھی مرنگ اور مگ قبیلے تک خود گیا ہے۔ اگر جھوٹ بولا تو اس کی اور حمید کی ٹانگیں توڑ کر یہیں پھینک جائیں گے۔ میری وارننگ سن کر وہ گزشتہ سفر کے دوران میزو قبائل سے میرے سخت رویے دیکھ کر وہ بولا، جناب پہاڑ کی چوٹی تک تو میں کئی بار آ چکا ہوں اور میرے ساتھیوں نے مجھے مرنگ اور مگ قبیلے تک جانے کے لیے اس علاقے میں ایک بڑے چشمے کا بتایا تھا۔ میں خود اس طرف پہلے کبھی نہیں گیا۔ اس غلط بیانی کی میں معافی چاہتا ہوں۔ شمس تو یہ بات کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن ہمارے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ ہم پہاڑ کی ڈھلوان پر، جہاں آگے کوئی آبادی نہ تھی اور پیچھے میزو قبائل کا خطرہ آئندہ رستے سے ناواقف بے آسرا پڑے تھے۔ میں نے قیصر کو جب یہ صورتحال بتائی تو وہ غصہ پر قابو نہ رکھ سکا اور شمس کی اچھی خاصی ٹھکائی کر دی۔ قیصر کا غصہ بھی حق بجانب تھا۔ صرف میرے کہنے پر وہ اپنے ساتھی لڑکوں کو اپنی ضمانت پر ہمراہ لایا تھا اور ان کی بخیریت و عافیت واپسی اس کی ذمہ داری تھی۔ دشمنوں سے لڑتے ہوئے مارے جانا اور بات تھی، لیکن گائیڈ کی غلط بیانی کے سبب رستہ کھو کر سسک کر مرنا کسی طور ہمیں قبول نہ تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ صبح قیصر کے 3 مسلح ساتھی میزو قبائل جاننے والے مزدور کے ہمراہ ان کے کسی قریبی بستی میں جائیں گے اور خوراک اور پیسوں کا لالچ دے کر کسی میزو کے ہمراہ لائیں جو ہمیں صحیح رستے پر ڈال سکے۔ اگلے روز صبح ہی مزدور کے ہمراہ قیصر کے 3 ساتھی لڑکے چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہی میں نے 2 اور مسلح لڑکوں کو انہیں کور دینے کو بھیجا۔ دوپہر ڈھلنے تک 5 لڑکے اور مزدور، ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر، میزو کے ہمراہ واپس لوٹے۔ میزو تو چونکہ پہاڑی رستوں سے گزرنے کے عادی تھے، انہیں تو یہ سفر بالکل محسوس نہ ہوا تھا، جبکہ سب لڑکوں کے دم پھولے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ $50 کے عوض یہ دونوں میزو ہمیں مرنگ قبیلے تک چھوڑ آئیں گے، اور میزوؤں کے چہروں سے ہی غربت، افلاس اور بھوک دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے انہیں کھانے کے لیے ٹن فوڈ کے 2 ڈبے دیے۔ انہوں نے مزدور کی زبانی بتایا کہ اگر ہم ان کے قدم با قدم تیز چل سکیں تو گہری رات ہونے تک مرنگ قبیلے تک پہنچ سکیں گے، ورنہ ایک رات رستے میں پڑاؤ کرنا پڑے گا۔ ہم نے رستے میں پڑاؤ کرنے والی بات مان کر اس وقت اپنا کیمپ اکھاڑا اور خچروں پر سامان لاد کر میزوؤں کے ہمراہی رہنمائی میں پھر پہاڑ پر چڑھ کر مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ مزدور سے بار بار پوچھ رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں جب کئی بار ڈالر لفظ سنائی دیا تو میں نے مزدور کی زبانی انہیں کہا کہ میں انہیں 50 نہیں بلکہ $60 دوں گا، بشرطے وہ ہمیں سہل اور صحیح رستے سے لے جائیں۔ انعامی $10 کا سن کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ بار بار قدم بوسی کے انداز میں میرے سامنے جھک جاتے۔ مجھے رہ کر ان میزوؤں کا خیال آ رہا تھا جو ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہوں نے ہم پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ ہمارا سامان لے سکیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھوک انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی،
زمانہ قدیم میں جتنی بڑی جنگیں لڑی گئی وہ خوراک اور پانی کے حصول کے لیے تھیں۔ آرین یورپ سے نکلے تو برِ صغیر میں آ گئے۔ اس نقل مکانی کی وجہ کیا تھی؟ صرف سامان خورد و نوش کا اصول۔ سفید آہن، چنگیز خان، ہلاکو اور بہت سارے دوسرے حملہ آور صرف اس مقصد کے پیش نظر لڑتے بڑھتے تباہی و بربادی کا سبب بنے۔ خود میری اپنی مثال بھی تھی۔ اس مہم کو سر کرنے کے لیے پس منظر میں راجہ سے کیے ہوئے وعدے کے ساتھ ساتھ میری اپنی ابتر مالی حالت بھی تھی۔ ظلم تو وہ کرتے ہیں جو بے انداز دولت اور افراد وسائل رکھنے کے باوجود مزید اور مزید کے چکر میں ایسے پھنستے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور ان کا انجام جاتی عمرہ کے ان لوہاروں جیسا ہوتا ہے جو اپنے جامے سے اتنے باہر نکل آتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت پر قبضہ ہو کر ساری ملکی دولت کو چٹ کرنے کے بعد بھی ان کا پیٹ نہ بھرا اور وہ ملک کے امیر المومنین اور بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ افغانستان میں بچہ سکا اس طرح اچانک ہی ملک کا بادشاہ بن بیٹھا تھا، لیکن جلد ہی اپنے انجام سے دوچار ہوا۔ میں تو حیران ہوں کہ ان جیسے نودولتیوں کی موت چاہے طبی ہو، کسی عبرت ناک اور تکلیف دہ ہو، بڑے بڑے ملاحات کارخانے اور فیکٹریاں بنانے والے جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو انہیں بخوبی علم ہوتا ہے کہ 6 فٹ لمبی تنگ و تاریک قبر ہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگی، اور یہ ملاحات، فیکٹریاں، کارخانے اور ملکی اور غیر ملکی بینکوں میں جمع اربوں خربوں روپے یہیں درے کے درے رہ جائیں گے تو ان کی جان کیسے نکلتی ہوگی؟ جائیدادوں پر تو ان کے نالائق اولاد قابض ہو کر عیش و عشرت میں پڑ جائے گی۔ غیر ملکیوں میں جعلی ناموں سے جمع کیے ہوئے دولت بینک والوں کی ملکیت بن جائیں گے، اور صحیح نام سے بھی اس دولت کو جمع کرنے والوں کے ورثہ بھی شاید ہی اس حاصل کر سکیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سوئس بینکوں میں رکھا 58 من سونا اور کروڑوں ڈالر ابھی تک اس کے ورثہ کو نہیں ملے۔ یہ ڈالر بھٹو کی حکومت کے دوران لیبیا کے سربراہ معمر قذافی نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کے لیے بطور ہدیہ دیے تھے، جسے بھٹو نے سوئٹزرلینڈ میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ 58 من سونا پاکستان میں قاسم بھٹی اور دیگر اسمگلروں سے پکڑا گیا تھا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور حکومت میں یہ اسٹیٹ بینک میں رہا، لیکن بھٹو کے دور میں اچانک غائب ہو گیا۔ بھٹو کے دونوں بیٹے قتل ہو گئے، بیوی ہوش و حرس سے آری نیم پاگل، اور بیٹی سرائے محل اور بہت ساری جائیداد اور دولت کی مالک دبئی، یورپ اور امریکہ میں در بدر خاک بستر، شوہر جیل میں اور بچے ماں اور باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہیں۔ یہ انجام ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا ان کا جو دولت کے اصول میں جائز و ناجائز اور حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، اگر آسان موت چاہتے ہو تو اپنے گھر کو ایسے خالی رکھو جیسے کہ قبر، صرف صاف اور سادی زندگی ہی موت کو آسان بنا سکتی ہے۔ ترکی کے صدر 300 سے زیادہ دن کومے میں ایسی حالت میں رہا کہ ذرا ہوش میں آتا تو درد اور تکلیف سے چلا اٹھتا اور پھر کومے میں چلا جاتا۔ کوما موت اور زندگی کی درمیانی صورت ہے جس میں انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن جسم اور دماغ بے جان۔ شہادت اسی لیے افضل ترین اور انتقال کی بہترین صورت ہے، اور اللہ پاک نے شہید کے متعلق قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ انہیں شہیدوں کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی تھی اور کہاں آن پہنچی۔ جان باز تحریر کرتے وقت میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ داستان کی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی لکھ دوں جنہیں پڑھ کر اگر ایک بھٹکا ہوا انسان بھی راہ راست پر آ جائے تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ دونوں میزو ہمیں پہاڑ کی بلندی پر واپس لے جا کر مشرق کی جانب چل پڑے۔ تقریباً 1 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم پھر ڈھلوان میں اترے۔ یہ خشک اور بے آب و گیا پہاڑی
حصہ تھا۔ ہمارے آگے اب ایک جنگل تھا جس میں بنی ایک پگڈنڈی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میزو نے بتایا کہ اس جنگل میں درندے اور سانپ اژدہا وغیرہ کثرت سے ہیں، اس لیے محتاط رہیں۔ پگڈنڈی پر آگے آگے میزو اپنے بالے تھامے اور پیچھے ہم اپنا لوڈڈ اسلحہ ہاتھوں میں لیے چل رہے تھے۔ ہمارے قافلے میں خچر اب درمیان میں تھے اور ان کے پیچھے تھائی اور آگے ہم یوں ہی چلتے ہوئے ہمیں بڑا چشمہ دکھائی دیا۔ میزو نے کہا کہ ہم چشمے کے شروع میں ہی اگر شب بسری کے لیے اپنا کیمپ لگا لیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ جنگلی درندے اس چشمے کے پانی کی گزرگاہ سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اس لیے یہ جگہ نسبتاً بہتر اور محفوظ ہے۔ ہم نے وہیں پر ایک مناسب جگہ دیکھ کر اپنا کیمپ، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے ٹن فوڈ تھا اور اب ہمارے قافلے میں 2 میزو بھی شامل تھے۔ ٹن فوڈ کو میں مرنگ اور مگ قبیلوں کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے مزدور سے کہا کہ ان میزوؤں سے پوچھے کہ یہاں ہمیں کچھ شکار وغیرہ بھی مل سکتا ہے۔ میزو نے کہا کہ وہ 2 رائفل بردار ہمارے ساتھ جنگل میں چلیں۔ اس بار کیسر کے 3 ساتھی ان کے ساتھ جنگل میں گئے۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی ہمیں 2 فائر کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد ہی دونوں میزو ایک نیل گائے کو گھسیٹتے ہوئے لے آئے۔ کیسر کے دونوں ساتھیوں نے نیل گائے دیکھ کر فائر کیے تھے اور تیسرے نے اسے ذبح کیا۔ اتنی جلدی شکار ملنے پر تینوں خوشی سے اچھل رہے تھے۔ تھائیوں نے حسب معمول اتنے عرصے میں لکڑیاں جمع کر لی تھیں۔ خوب سیر ہو کر ہم نے بنا گوشت کھایا۔ میں نے پہلے کی طرح تھائی اور کیسر کے ساتھیوں کی 3 ٹولیاں بنائیں جنہیں رات کو باری باری پہرا دینا تھا۔ ہم جلد ہی سو گئے۔ میں نے نگران پہرے داروں کو میزوؤں پر خاص طور پر نگاہ رکھنے کو کہا۔ اس سب علاقے میں جنگل کا قانون چلتا ہے اور میری حالت ایسی تھی کہ سفر کے دوران ماضی کے واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ صبح 8 بجے ہم اپنے پڑاؤ کا سامان خچر پر لادا۔ شمس بھی ایک خچر پر بیٹھ گیا اور ہمارا قافلہ چشمے کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ مرنگ قبیلے کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے دونوں میزو گائیڈ کے مطابق ہمیں شام ڈلنے سے پہلے قبیلے کے مرکز میں پہنچ جانا تھا جہاں سردار کی رہائش تھی، ورنہ سارا قبیلہ تو اطراف میں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ مجھ سمیت میرے تمام ہمراہیوں کا ایک انوکھے اور عجیب و غریب روایت کے حامل قبیلے میں جانے کے شوق کے باعث ایکسائٹمنٹ سے برا حال تھا۔ مغربی فلموں میں افریقہ اور جنوبی امریکہ کے قدیم قبائل کے بارے میں خاصا کچھ دیکھ رکھا تھا، لیکن ایک قدیم قبیلے میں جانے اور بچشمِ خود ان کی رسم و رواج دیکھنے کا ہم سب کے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ میزو گائیڈوں نے مزید انعام کے لالچ میں سفر کے دوران ہمیں اس قبیلے کے ادب و آداب کے متعلق مزید کئی باتیں بتائی تھیں۔ اب ہم گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے تمام ہمراہیوں کو جنگلی درندوں اور سانپوں سے بچنے کے لیے چوکنا رہنے کی سختی سے تلقین کی۔ ڈھلوان میں جانے کے باعث چشمے کے پانی کی روانی بھی خاصی تیز آ چکی تھی اور پتھروں بھرے پاٹ میں پانی پتھروں سے ٹکراتا اور جھاگ بناتا ہوا تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میزو نے ہمیں بتایا کہ جب تک کہ فی الحقیقت کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو ہم فائر نہ کریں۔ مرنگ قبیلے کے عقیدے کے مطابق تمام جنگلی جانور قابل احترام ہیں اور شکار کے لیے تو ہرگز کسی جانور یا پرندے کو نہ ماریں۔ شمس جو اب تک رستہ جاننے کی غلط بیانی اور کیسر کی ٹھکائی کرنے کے باعث چپ تھا، بولا، اس قبیلے میں صدیوں پہلے ایک بدھ بھکشو آیا تھا جس نے بیمار سردار کا کامیاب علاج کر کے اپنی عزت و توقیر بنا لی تھی۔ اس کے پرچار کے باعث یہ قبیلہ بدھ مذہب کا پیروکار ہو گیا۔ سردار کے مرنے کے بعد جو دوسرے سردار آئے وہ رفتہ رفتہ بدھ مت سے دور ہوتے گئے۔ بدھ مذہب کے مطابق کسی قسم کا گوشت کھانا یا جانوروں کو ہلاک کرنا منع ہے۔ جنگلوں میں رہنے اور گوشت پرہیز، درندوں اور زہریلے حشرالارضات کا
शिकार होना और इन्हें जिंदा रहने देना इनके लिए मुमकिन न था। अब इस कबीले की हदूद में जानवरों और परिंदों का शिकार मखसूस इसलिए पसंद नहीं किया जाता क्योंकि मोरंग इस गैर लोगों की मुदाखलत और अपनी ज़रूरियात की खुराक में कमी समझते हैं। मुझे तो यकीन है कि सरदार ने आपको खुश आमदीद कहा तो ज़ियाफ़त में आपके लिए भी शिकार ही पेश किया जाएगा। ऐसी सूरत में आप सिर्फ ये कीजिएगा कि सरदार को कहें कि ज़िंदा जानवरों और परिंदों को हम खुद हलाल करेंगे। अभी शम्स की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि हमें दूर से नकारा बजने की आवाज़ सुनाई दी। मेज़ुओं ने बताया कि हमें देख लिया गया है और कबीले के अतराफ में बसे मुरंग सरदार को हमारी आमद की इत्तला दे रहे हैं। आप अपना बड़ा असला सामान में छुपाएं और सिर्फ छोटा असला मसलन पिस्टल वगैरह तैयार हालत में अपने पास रखें। मुरंग अब जंगल में छुपकर आपका पीछा करेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो हम मुंह से ऐसी आवाज़ें निकालकर पीछा करने वाले मुरंगों को बताएं कि आप लोग पुरअमन हैं और सरदार से मिलने और इसे ताइफ पेश करना चाहते हैं। मेज़ुओं की बात सुनकर मैंने इन्हें इजाज़त दे दी कि मुरंगों को हमारी आमद और सरदार से मिलने का मकसद बताएं। हम यूं ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक मेज़ुओं ने अपने हाथ मुंह के गिर्द रखकर अजीब किस्म की ऊंची आवाज़ें निकाली। थोड़ी देर में ही जंगल से भी एक ऐसी ही आवाज़ आई। चंद मरतबा आवाज़ों के तबादले के बाद जंगल से एक कर्क की 4 आदमी हमारे सामने आ गए। इनके रंग गंदमी और नाके चिपटी थी। जिस्म पर चेहरों पर उन्होंने मुख्तलिफ रंग लगाए हुए थे और इनके पास तीर कमान और बाले थे। इनके जिस्म नंगे थे और कमरों के गिर्द बंदी जाल और दरख्तों के पत्ते सतरपोशी की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैं शम्स के खच्चर के साथ साथ चल रहा था। शम्स सरगोशी में बोला, कमर के गिर्द बंदी जाल के पत्ते सतरपोशी के लिए नहीं बल्कि हसीन दिखाई देने के लिए बांधे गए हैं। मेरी हैरानगी की वजह कुछ और थी। मैं ये सोच रहा था कि ये नंगे जिस्म इतनी सर्दी कैसे बर्दाश्त करते हैं। मेरे सवाल के जवाब में शम्स बोला, बच्चे की पैदाइश के वक्त से ही इसे नंगा रखा जाता है। जिस इंसानी जिस्म को कुदरत ने ये खूबी अता की है कि चाहे कुतुब शुमाली का बर्फानी हिस्सा हो या मिडल ईस्ट के सहराए की गर्मी, इंसानी जिस्म सब का आदी हो जाता है। मुरंग अब मेज़ुओं के साथ चल रहे थे। इनमें कुछ बात हुई तो मुरंगों ने मुंह से कुछ ऐसी आवाज़ें निकाली। इन आवाज़ों के बाद मैंने नोट किया कि नकारे की ताल रिदम में फ़र्क आ गया। ये फ़र्क यकीनन हमारे पुरअमन होने और सरदार से मिलने की ख्वाहिश का पैगाम था। चश्मे के पानी की गुजरगाह के दूसरी तरफ जहाँ भी दरख्त कम थे या काट दिए गए थे, मैंने ख़ास अंदाज के बने झोंपड़े देखे जिनके बाहर नंग दलंग औरतें और बच्चे खड़े हमें देख रहे थे। शम्स ने कहा, ये सब मोरंग कबीले के लोग हैं और सिर्फ इस वक्त ये छाल और पत्ते पहनते हैं जब कहीं जाना हो। शम्स मुझे कबीले के रस्म रिवाज के मुताल्लिक बताना चाहता था। मुझे इसकी या वो गोई अच्छी न लगी। तुम तो ऐसे बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे हो जैसे इन कबाइल में खासा अरसा रह चुके हो, हालांकि तुम मुझे बता चुके हो कि इस तरफ पहले कभी नहीं आए। खामोश रहो वरना खच्चर की सवारी छोड़कर पैदल चलना पड़ेगा। मेरी इस वार्निंग पर शम्स बिल्कुल खामोश हो गया और जहाँ तक मुझे याद है इसने मुझसे फिर कभी डायरेक्ट बात करने की हिम्मत नहीं की। इधर मेज़ुओं ने गालबन मुरंगों को बता दिया था कि मैं सालारे काफिला हूँ। मुरंग मेरे पास आए, फौरन अपने बाले और तीर कमान मेरे सामने रखकर और गर्दनें झुकाकर खड़े हो गए। मेज़ुओं ने मजदूर की। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको पसंद ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।